الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق اللہ العظیم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اس میں اگر رہیں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اور دیگر سامعین و رفقا، آج میری تقریر کا عنوان ہے عشق رسول اور علماء دیوبند. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرما کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. سامعین محترم حضرات، ہم سب سے پہلے عشق کی تعریف معلوم کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اشد حبا، کہ جب محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے، اعلیٰ معیار کو پہنچ جائے تو سمجھو یہ عشق ہے. پھر ہم قرآن ہی سے معلوم کریں کہ یہ عشق ہم کس سے کریں تو قرآن ہی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، لہذا یہ عشق تم نبی سے کرو. پھر ہم نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم کرتے ہیں تو خود آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک میں تمہارے مال، اولاد اور خود تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حاضرین مجلس، یہ عشق جہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کو نصیب ہوا، وہیں پر علماء دیوبند کو بھی نصیب ہوا. مگر بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علماء دیوبند میں عشق رسول نہیں. تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو حضرت مولانا سید ضیاء الرحمن شہید فاروق کی یہ سر سے لے کر پاؤں تک بس تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بس تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے بولتا ایسے قرآن کی وہ تقریر ہے، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو حضرت مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ منقدہ یہ کیوں کہتے کہ سر سے لے کر اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی یہ کیوں کہتے کہ امیدیں لاکھوں ہیں مگر بڑی امید ہے یہ، امیدیں لاکھوں ہیں مگر بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینے میں میرا نام شمار. جیوں تو ساس سگانے حرم کی تیرے پھروں، جیوں تو ساس سگانے حرم کی تیرے پھروں، مروں تو کھائے مجھ کو مدینے کے مرغ و مار. اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو حضرت مولانا محمد حمید مدینے سے روانگی کے وقت یہ کیوں کہتے کہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو شوق بوزر، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی. اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
روحانی ہے، یاد مصطفیٰ ہی میں لطف و شادمانی ہے، زندگی سہانی ہے، موت بھی سہانی ہے، عاشق محمد ہے غیر کا نہیں عاقل، عاشق محمد ہے غیر کا نہیں عاقل، عشق مصطفیٰ باقی عشق غیر فانی ہے۔ اگر علماء دیوبند میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو اشرف تو عارف باللہ مولانا شاہ جمال الرحمن مفتاحی یہ کیوں کہتے کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عصمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عصمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام رسول فضائل مکمل سناؤں میں کیسے، درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر، درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر، جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے۔ اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو حضرت مولانا قاری صدیق صاحب گاندھی یہ کیوں کہتے تھے تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا، تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا، وہاں کی گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا، بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی، بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی، وہیں جیتا وہیں مرتا وہیں گور و کفن ہوتا۔ الغرض علماء دیوبند میں عشق رسول کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، تو پتہ چلا کہ علماء دیوبند میں عشق رسول ہے ضرور ہے بلکہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ارے ان کا تو یہ حال ہے کہ نبی کے دیوانے، مصطفیٰ کے مستانے، شمع رسالت کے فرزانے، حضور کے فرزانے، غیر سے بگانے، توحید کو پہچانے، تابع دار و جانی سار، وفادار و امانت دار اور دین پیغمبر کے خدمت گزار ہیں۔ بزرگان محترم، عشق رسول صرف زبانی دعویٰ کرنے کا نام نہیں، صرف حضور کی تعریف کرنے کا نام نہیں، محض حضور کی شان میں قصیدے پڑھنے کا نام نہیں۔ اگر صرف زبانی دعویٰ کرنے کا نام عشق رسول ہوتا تو بڑے سے بڑے ہندو اور کافر بھی عاشق رسول ہوتا۔ جی ہاں، حضور کی تعریف کرتے ہوئے ہندوؤں نے بھی قصیدے پڑھی ہیں۔ چنانچہ جگناتھ آزاد کہتے ہیں کہ غرض دنیا میں چاروں صنف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض دنیا میں چاروں صنف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا، ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں حقیقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ خوشبو شرما نے کہا تھا کہ ہندو تو میں ضرور ہوں، ہندو تو میں ضرور ہوں، کافر نہیں ہوں میں، حاصل مجھے بھی دولت عشق رسول ہے۔ چرن سنگھ بشر نے بھی کہا تھا کہ بشر کو اس بشر کی یاد سے تسکین ملتی ہے، بشر کو اس بشر کی یاد سے تسکین ملتی ہے کہ جس کا نام لوح عرش پہ تحریر ہے ساقی۔ مگر علماء دیوبند نے زبانی عشق پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عملی طور پر عشق کر کے بتلایا۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے مدینے سے 7 میل قبل ہی اپنی جوتیاں اتار لی۔ شاگردوں نے کہا حضرت مدینے کا راستہ تو انتہائی سنگلاخ اور کانٹوں بھرا ہے، آپ کے پاؤں میں زخم آ جائیں گے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروانے شوق یہاں سر کے بل چلو، اے کاروانے شوق یہاں سر کے بل چلو، کہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ دوستو، جنگ آزادی کے موقع پر جب آپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا تو 3 دن سے زیادہ گوشت اختیار رہنے کو پسند نہیں فرمایا۔ بعض محبین نے اصرار
اور میرے آقا کی سنت نہیں. میرے آقا نے غار ثور میں صرف 3 دن رکوع اختیار فرمائی تھی. میں بھی 3 دن سے زیادہ رکوع اختیار نہیں فرما سکتا. اور زندگی بھر سبز رنگ کا جوتا اس لیے نہیں پہنا کہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی سبز ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمن نے 22 برس تک تکبیر اولا فوت نہیں کی. حدیث پڑھنے والوں کی جوتیوں کو اپنے مقدس پگڑیوں میں جمع فرمائیں تاکہ برسات کی وجہ سے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. مدینے کی کھجور کی گٹلیوں کو سرمے میں استعمال فرمایا اور مرتے وقت یہ وصیت فرمائی: اتباع سنت کو ضروری جاننا، تھوڑی سی مخالفت کو دشمن جاننا. حضرت سید حسین احمد مدنی مدینے سے حضرت مولانا سید حسین احمد رحمۃ اللہ نے 18 برس تک ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر حدیث کا درس دیا اور مدینے کے راستے میں پڑے ہوئے تربوز کے چھلکوں کو یہ کہہ کر تنقل فرمایا کہ تیار محبوب کی مٹی نے اسے بوسہ دیا ہے. حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھتے تو شاگردوں نے کہا: حضرت بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ثواب کم ملتا ہے. تو حضرت نے ارشاد فرمایا: بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے. کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے. بہرحال علماء دیوبند نے عشق رسول میں ڈوب کر قولی و عملی سچے عشق کا ثبوت دیا اور ایسی شکل، ایسی نسل، ایسی عقل، ایسی گفتار، ایسی رفتار اور ایسے راز و نیاز پیش کیے کہ لوگ برملا کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ خادم اسلام ہے، عشق خیر الانام ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ علماء دیوبند نے کہا تھا کہ ہماری آنکھیں نکال لو مگر ہم مصطفیٰ کے روزے کو دیکھتے رہیں گے. ہمارے ہاتھ کاٹ لو، ہمارے ہاتھ تو کٹ سکتے ہیں مگر سنتوں کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا. ہمارے سینے میں مارو گولی، ہمارے سینے سے گولی تو نکل سکتی ہے مگر عشق محمد ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا. اور ہر موڑ پر ناموں سے رسالت کے خاطر علماء دیوبند نے خود کو سب سے پہلے پیش کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر انگلی اٹھانے والوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، گستاخی کرنے والوں کی زبان کو کھینچ لیا اور ہر معاملے میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خود کو اول نمبر پر پیش کرتے ہوئے یہ بات ثابت کر دی کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسو ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.